واقعہ سنیے غلط فہمی کے شکار کیسے ہو جاتے ہیں اور اس کو دور کرنا کتنا ضروری ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور وہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے تھے، اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ ان کا جی دنیا میں نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت تھی۔ جب نبی دنیا سے چلے گئے تو ان کا جی دنیا میں نہیں لگ رہا تھا، تو وہ کہتے میں بڑا پریشان تھا، اور کئی صحابہ میں سے ایک میں بھی تھا جو اس حالت سے پریشان تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی، اور اس فکر میں بیٹھا ہوا تھا، اور عمر میرے سامنے سے گزرے، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے نہ سنا نہ جواب دیا۔ عمر میرے پاس سے نکل کر چلے گئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً نکلے، وہاں سے گئے ابوبکر صدیق کے پاس گئے جو کہ خلیفہ تھے، کہ ابوبکر میرے ساتھ فوراً چلو۔ عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ابوبکر صدیق کو لے کر آئے، ابوبکر صدیق عمر ابن خطاب کے ساتھ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا عثمان کیا بات ہے، عمر نے تم کو سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان کہتے فرماتے میں نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم تو نے ضرور ایسا ہی کیا، میں نے سلام کیا تو نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد روایت میں الفاظ ہیں، جواباً حضرت عثمان نے کہا اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے تیرے گزرنے کا اور سلام کہنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اللہ کی قسم مجھے تیرے گزرنے کا اور سلام کرنے کا پتہ ہی نہیں چلا جو ہے عمر جو تم نے کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ پرابلم کیا ہوا۔ عمر نے سلام کیا رضی اللہ عنہ، اور عثمان اپنی فکروں میں تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بھاپ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی، اور فوراً سمجھ گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اور فرمایا کہ جب یہ گفتگو سنا تو کہا عثمان صحیح کہہ رہا ہے، وہ کسی فکر میں تھا اس لیے وہ بھول گیا۔ پھر انہوں نے کہا اے عثمان تم کس فکر میں مشغول تھے کہ عمر کے سلام کا جواب نہ دیا؟ تو میں نے کہا، تو عثمان فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فوت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ سے اس امر دین میں نجات کے تعلق سے سوال نہیں کیا کہ ہم نجات کیسے پائیں گے آخرت، میں نے سوال نہیں کیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال اللہ کے رسول سے کیا تھا، تم فکر کر رہے ہو تم نے نہیں کیا تھا، میں نے کیا تھا۔ کہ ابوبکر نے فرمایا میں نے آپ سے اس سے متعلق سوال کیا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہو کر عرض کیا میرے ماں باپ، حضرت عثمان ان کے پاس کھڑے ہو کر میرے ماں باپ تم پر قربان، ابوبکر مجھے پتا تھا تم ہی یہ سوال کر سکتے اور تم ہی اس کے حقدار ہو، بتاؤ تم نے کیا سوال کیا اور اللہ کے نجات کا کیا ذریعہ بتایا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے آپ نے فرمایا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس امر سے نجات کیسے، اس دین کے ذریعے ہم نجات کیسے حاصل کریں گے دنیا کے معاملے میں، تو آپ نے فرمایا جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جسے میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، جو کہ میرے چچا نے قبول نہیں کیا، اس کا انکار کر دیا، وہی کلمہ بندے کی نجات کا سبب ہے آخرت میں۔ مطلب وہ کلمے پہ جو دنیا گزاریں گا اور اس پہ موت آئیں گی وہ نجات پالیں گا۔ تو یہ تھا نجات کا ذریعہ، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی فکر تھی کہ کیسے نجات پائیں گے، لیکن ایک واقعہ بدگمانی کا، غلط فہمی کا یہاں ہو گیا، لیکن یہاں کلیریفیکیشن فوراً ہو گیا ادھر کی۔ اس سے ایک بات تو پتہ چلی، آدمی مختلف حالات میں مختلف سوچ میں کبھی کبھار مبتلا ہوتا ہے، ہم اس کی خالی جواب نہ دینے سے، بات نہ سننے سے، مسکرا کے نہ دیکھنے سے، ہائے ہیلو نہ بولنے سے ناراض نہ ہو۔ حضرت عثمان کو غم تھا جس کے نتیجے میں وہ بھول گئے کہ آس پاس کیا ہے۔ کسی کو خوشی ہو سکتی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کسی سے ملے، وہ اپنے دھن میں ہے، اپنی دھن میں ہے، اور آپ اس سے جا کر ملے اور اس نے آپ کو سلام نہیں کیا، تو آپ کیا بول رہے؟ کیسا دینداری کی بات کرتا، بڑی بڑی، سلام جیسا چھوٹا سا عمل نہیں کر پایا، حالانکہ آپ جانتے وہ فکر میں تھا۔ آپ کو معلوم فکر انسان کو بہت وہ کر دیتی ہے۔ ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو میں نے ڈرائیور لگا دیا گاڑی پہ۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کے والد تو بڑے ماہر ہے گاڑی چلانے میں اور بڑا شوق رکھتے ہیں گاڑی چلانے کا۔ نہیں بولے، وہ وکیل تھے، وہ تو بولے وہ کیسز آتے، اب عمر ہو گئی، فکروں میں رہتے۔ ایک بار بولے اورنگ آباد سے نکلے اور والد سے آگے چلے گئے، مطلب اورنگ آباد سے تقریباً 30-40 کلومیٹر چلے، پھر جا کے یاد آیا میرے کو تو آفس جانا تھا اورنگ آباد میں، پھر واپس پلٹ کے آئے۔ فکر پہ لگے، ڈرائیونگ میں پرفیکٹ ہے لیکن کہاں جانا ہے بھول گئے، تو چلے بس سیدھا جتنے سڑک جا رہی۔ ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کہ جب وہ فکر میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، جیسا کہ گھر میں کوئی بیمار ہو، اسپتال میں لوگوں کو دیکھیے آپ، ان کا کوئی بیمار ہو اور وہ سیڑھی سے اترے اور آپ چڑھ رہے، وہ سلام نہیں کیا آپ کو، اور آپ بول رہے دیکھو بڑی بڑی باتیں کرتے دین کی، سلام غائب ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ دوا لینے جا رہا ہے، اس کی ایمرجنسی کیا ہے، اس نے کیا آس پاس کے حالات کو بھاپا، اس نے کیا آپ کو دیکھا تو کیا پہچانا؟ نہیں پہچانے بھی تو کیا ہوا، سلام تو کر دینا، کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی فکرے، اس کا ٹینشن کر سکتا ہے۔ تو آپ بدگمان غلط فہمی کیوں لے رہے؟ آپ اچھا حسن ظن رکھیے،
اب سوال میرا اس آدمی سے جس نے کسی کو دیکھا اور اس نے سلام نہیں کیا. جب اس نے سلام نہیں کیا تو سوال یہ تو نے سلام کیوں نہیں کیا؟ چل تو اٹینٹیو تھا, تو دیکھ رہا تھا, کرنا چاہیے تھا نا. یہ بہت اہم ہے, یاد رکھیے, یہ بہت اہم ہے. تو بہرحال حضرت عمر سے یہ ہوا, انہوں نے سلام کیا تو عثمان نے جواب نہیں دیا, تو آپ نے فوراً سوال کیا. اور حضرت عثمان چونکہ کوئی عام انسان نہیں تھے, یاد رکھیے, اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا مقام ابوبکر کا ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مقام عمر ابن خطاب کا, اور ان کے بعد مقام عثمان ابن عفان کا. تو معمولی شخص نہیں تھے, اس لیے اپنے سے بڑے کو لے کر آئے. ٹھیک ہے, ظاہر سے عثمان سے کوشچن کرنا کوئی عام بات نہیں ہے, تو اپنے سے بڑے لائے تاکہ وہ فریق ثالث بن جائے, تھرڈ پارٹی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا, تو پتہ چلا لوگ اپنی اپنی حالت میں ہوتے, ہم نے بدگمان نہیں ہونا. سیکنڈ چیز یاد رکھیے, ایک بات یہاں بہت اچھی پتہ چلی, یہ ہے کہ فوراً کوئی آدمی فریق ثالث کا حق ادا کرے. میرے پاس کوئی اور کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی میں کو سلام کا جواب نہیں تھا, فلاں آدمی کو نظر انداز کر رہا ہے, میرے گھر والے فلاں کر رہے ہیں, اور آپ اگر ان کو جانتے ہیں اور آپ سہولت ہے تو آپ کہیے چلیے بات کریں گے. تھرڈ پارٹی کے انوالومنٹ سے مسائل حل ہو جاتے ہیں آسانی سے, اور اگر تھرڈ پارٹی انوالو نہ ہو, ہم اپنے حد تک رکھیں, تو پھر پرابلمس بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, جیسا آج کل ہو رہا ہے. اور آج تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جا کے کرے, اس نے سلام کا جواب نہیں دیا, تو یہ بیچارہ فریق ثالث تھرڈ پارٹی بننے کے بدلے, آربیٹریٹر بننے کے بدلے, مسئلے کو حل کرنے کے بدلے کیا بولتا ہے, یہ تیل کی کپی لے کے بیٹھتا ہوں. ہاں صحیح بولا تو نے, وہ تو ایسی سے میرا بھی نہیں کرتا, اس نے سلام کو, تیرا کیا, میں تو اس سے بڑا عمر میں کو عزت نہیں دیتا, میرے کو سلام نہیں کرتا, اپنے سگے باپ کو نہیں پوچھ رہا, تو تیرا کیا ہے, چچا کے چچا کو بھتیجے نے جواب نہیں دیا. ارے بھائی یہ تو اب مسئلہ تھا حل کرنے کا, چلو چل کے بات کرتے, اپنے بھتیجے کو, اپنے بیٹے کو کیا ہو گیا, کیوں سلام نہیں کر رہا ابا کو, وہ کیوں چچا کو سلام نہیں کر رہا, مسئلہ کیا ہے. نہیں, وہ سب تیل لے کے بیٹھے ہیں ہم لوگ, اور پھر نہ, ارے وہ بہت خطرناک ہو گیا, وہ تو تمہاری عزت ہی نہیں کرتا ہوں, میں تو پہلے سے دیکھ رہا, اس کا منہ بدل جاتا تم کو دیکھتے ہی, فلاں ہو جاتا, اور مسئلہ آپ اور آگے بڑھا رہے ہیں, جبکہ حل کرنا تو تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ ہو, اس واقعے سے پتہ چلا, تو مسئلے آسانی سے حل ہو جاتے, وضاحت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور واقعہ سنی, غلط فہمی کیا کر دیتی ہے. ایک صحابی جن کا نام جو ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ تھا. سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی, اور آیت نمبر 2 نازل ہوئی, جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کہ نبی کے موجودگی میں اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو. ٹھیک ہے, فوق صوتی نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. ولا تجهروا له بالقول, اور اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے, اپنے قول کو نبی کی قول سے اگر آوازوں کو ان سے بلند نہ کیا کرو, جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے وقت کرتے ہو سکتا ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تم کو اس کا شعور بھی نہ ہو. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سنا اور گھر چلے گئے, نبی کی مجلس سے غائب ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ثابت بہت دنوں سے آئے نہیں, کیا بات ہے, کسی سے پوچھا ثابت کہاں ہے, ذرا دیکھو. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں جا کر جو ہے ثابت کو دیکھتا ہوں. اور وہ وہاں سے نکلے, گئے, ان کے گھر پہنچے, اور جا کر کہا کہ ثابت کیا بات ہے, تم اللہ کے رسول کی مجلس میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرے اعمال تو برباد ہو گئے, اب آکے کیا کروں مجلسوں میں. تو کہا کیوں؟ تو کہا میری آواز ان کی فطری آواز بہت موٹی اور بہت اونچی تھی. فطری سمجھتے نا, نیچرل وائس. جبکہ قرآن نے جو بات کہی وہ اس معنی میں تھی کہ نبی کی موجودگی میں ان کے فیصلوں کے مقابلے میں اپنے فیصلے نہ دو. نبی کی موجودگی میں آواز اونچی کرنا مطلب کان کرنا, تشنی کرنا, لڑائی کرنا, جھگڑے کرنا, اونچی آواز میں بات کرنا, سمجھ رہا, اس معنی میں تھا. لیکن جس کی آواز نیچرل بڑی ہو, ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو مشکل ہے. تو انہوں نے سوچ لیا کہ میری آواز چونکہ اونچی تھی, میرے اعمال تو برباد ہو گئے, اب کوئی فائدہ نہیں کچھ کر کے. کئی مرتبہ میں نے اونچی آواز میں بات کی, میرے اعمال تو برباد ہو گئے. قرآن نے کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اسے کہو اس طرح سے, آپ نے حدیث میں جاؤ اسے کہو اس طرح, جاؤ اور اسے کہو تو اہل دوزخ میں سے, جہنم میں سے نہیں, بلکہ تو اہل جنت میں سے ہے. جا کر کہو کہ تم جہنمی لوگوں میں سے نہیں, جنتی لوگوں میں سے آ جاؤ. تو اس صحابی نے قرآن کی ایک آیت کے تعلق سے غلط فہمی ہو گئی کہ میرے بارے میں موجود تھا اور اللہ کے رسول کی موجودگی میں میری آواز اونچی تھی, لہٰذا میں پھنس گیا اور میرے اعمال برباد ہو گئے. یاد رکھیے غلط فہمیاں بہت بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھیے یہ کسی کو کسی سے بھی ہو جاتی. ایک مجلس میں ایک آدمی کو بات کہہ رہا ہے اور آپ نے سوچ لیا یہ میرے بارے میں بول رہا ہے, اس کو کسی نے میرا قصہ سنا دیا اس لیے اس نے ایسا بول دیا. میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں نے ایک بار ایک لیکچر لیا, اس کا نام تھا سستی اور کاہلی کا بیان. اب میں نے ایک عام ماحول دیکھا, لوگ کتنی طرح سستی کاہلی کب اٹھتے ہی کرتے, تو میں نے بول دیا اس میں کہ آج تو یہ حال ہوگا کہ لوگوں کی فجر نہیں ظہر جا رہی, فجر تو پڑھ لے رہے لیکن جو سوتے پڑے تو اثر میں اٹھ رہے ہیں, مطلب رات میں جاگنا, دن میں سونا, سستی اور کاہلی, ایسا میں بیان کرنے لگا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک صاحب کا کال آیا, بولے میں تو مصیبت میں آ گیا, بولے آپ کا لیکچر سن کے. میں نے کیا بولے, میں نے آپ کا لیکچر سنا, میرے کو اچھا لگا. میں نے اپنے خاندان نے بولا دیکھو ہمارے پورے بھائی میرے اوپر چڑھ گئے, بولے رشتے کے, بولے تو نے فیصلے کو بولا ہمارے بارے میں, یہ سب وہی سے بولے جو ہم کرتے, سمجھے آپ, بولے یہ وہی کر رہے, بولے جو
ہم کرتے ہیں نا وہی بول رہے تو نہیں بولا ہوں گا بولے فیض بھائی کو تو بہت ان کے یہ بولے میری تو کوئی بات بھی نہیں آپ سے بولے میرے پیچھے پڑ گئے. لیکن اب میں نے تو ایک عام بات بولا لیکن ہوگی وہ نشانے بھی جا کے لگ گئی کسی کو کہ وہ ریئل لائف میں ایسی تھا سست پڑے کچھ کر رہے نہیں کام نہیں کچھ نہیں ماں باپ نے کما لیا اور زندگی گزار رہے. تو یہ تو غلط فہمی تھی یہ تو غلط فہمی تھی کہ کسی نے سوچ لیا تو آپ کے سامنے ٹیچر نے کچھ بولا اسٹوڈنٹ نے سمجھ لیا میرے بارے میں تھا. کچھ لوگوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہر چیز کو غلط فہمی میں لیتے آپ کچھ بھی بولیے اپنے پہ لے لیتے. ہمیں کو بول رہے آپ کو تجھے کر لیتا میں ہمیں کو بولتے روز میں یہ کر لیتا ہوں میں گھر چھوڑ کے چل جاتا. والد آ کے بچوں کو بول رہے بیٹے گھر کو صاف رکھو ایک بیٹا اٹھ ہمیں کو بول رہے تو میں سمجھ گیا میرے بارے میں تھا میں جاتا گھر. تم کیوں سن رہے سب بچوں کو بولے ابا نے سب بچوں کو ٹیچر نے بولے کہ آپ لوگ جو اٹینٹیو رہیے سب نہیں باس نے آ کے اپنے امپلائیز کو مطلب باس نے آ کے جو کام کرنے والے ان سے کچھ ایک وہ کیا اب دوسرا ایک دوسرے کو دیکھا تو نہیں بولا ہوں گا جا کے باس کو یہ میرے بارے میں تھا خاموخواہ مطلب سوچ لیا بدگمان ہو گیا غلط فہمی لے لیا اس پہ عمل چالو یہ بہت شانہ جا کے بول دیتا باس کو اور سب کو بولنا چالو کہ اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا اپن پلان بنا رہے تھے جانے کا نہیں باس کو بول دیا جا کے. حالانکہ بہت جنرل آ کے بولا کیا چل رہا آج پلان ہوٹل میں جانے کا دکھ رہا تم لوگوں کا میرے کو بول کے مت جاؤ. اب نہیں بولے یہ نا گڑبڑے بولے یہ باس کو اس نے بولا اس نے جا کے غیبتیں کرتا باس کے پاس بول دیا. اب ہو گیا آپ غلط فہمی کے شکار. تو غلط فہمی بہت خطرناک چیز یاد رکھیے یہ زندگی برباد کر دیتی ہے اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں یاد رکھیے. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے پازیٹیو تھنکنگ کو اختیار کرنا چاہیے مثبت سوچ رکھنی چاہیے. کسی کے بارے میں یاد رکھیے کوئی ایسا گمان پہلے سے نہیں بنانا چاہیے. ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو اس رول کو ماننا چاہیے. تو انشاءاللہ عزیز غلط فہمیاں نہیں ہوں گی. السلام علیکم فیض بھائی غلط فہمی کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں خصوصاً مطلب رشتہ داریوں میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ زندگی بھر چلتی ہیں اور لوگ یہ بول کے اس کو مطلب اگنور کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر سے میرے تعلق سے کوئی غلط فہمی ہے اور مجھے معلوم پڑا کہ یہ غلط فہمی ہے اور وہ لوگ ان کو مطلب میرا کیا رول رہے گا اس میں وہ غلط فہمی کو میرے کو کلیئریفائی کرنا پڑے گا یا پھر میں اس کو اگنور کر دوں کہ نہیں میں تو حق پہ ہوں جب اللہ نے چاہا تو اس کو مطلب صحیح کر دے گا. تو دو میں کیا فرق ہے مصلحتاً کیا صحیح چیز ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی کو ان کے تعلق سے کوئی غلط فہمی آ گئی تو اس غلط فہمی کو دور کیسے کرے. خاندان میں رشتہ داری میں لوگ بولتے ہیں کہ بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ وضاحت کر دیں گا اس کی اپن کیوں بیان کرے اور آگے بڑھ جاؤں تو کیا میں بولوں کلیئریفیکیشن دوں یا نہ دوں. دیکھیے جب بھی کوئی غلط فہمی ہو کسی کو آپ کے بارے میں رول یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں آپ اس کو بتا دیں. اللہ اس کو جواب دیں گا یہ بولنا صحیح نہیں. اگر اتنے دن ہم انتظار کریں گے تو وہ آدمی کتنی غلطیوں میں پڑ جائیں گا اور کتنے اس نے نقصان کر سکتا ہے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک کرتا اور ایک مطلب اوپر ایزار مطلب شرٹ اور پینٹ یا کرتا اور ایزار بہرحال مطلب اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ ایک ایسے کپڑے سے بنا کر پہن کے آئے جس کپڑے کو مال غنیمت میں ملا تھا. اور جب حصہ کیا گیا تو جو ان سے کم خط کے عمر ابن خطاب بہت اونچے پورے انسان تھے ان سے کم خط کے لوگوں کا بھی سلا نہیں تھا مطلب ایک پارٹ بھی نہیں سلا تھا ان کا دونوں سلے ہوا ہے. یہ جمعہ کے دن آئے ایک شخص نے کہا عمر ہمارے تو جو ایک کپڑا ملا ہم کو مال غنیمت کا حصہ وہ ایک میں تو ہمارا ایک نہیں سلا تمہارے دونوں کیسے سل گئے. عمر ابن خطاب نے یہ نہیں بولے کہ میں تو خلیفہ ہوں میرے سے سوال کیسے کر رہے آپ میں وضاحت نہیں کر سکتا ہاں نہیں جواب دیتا ہوں کیا کرتے نہیں. آپ نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دیں گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے اور کہا کہ میں نے اپنا کپڑا میرے والد کو تحفے میں دے دیا تھا تو دونوں کا مل کے بن گیا. کلیئریفیکیشن ہو گیا معاملہ وہاں فنش ہو گیا اور خلیفہ کے خلاف کوئی بات نہ رہی. لیکن اگر ہم یہ سوچ لینا نہیں جواب نہیں دینا ہے کچھ لوگوں کا ایک مزاج بنتا ہے وہ اپنے اطراف ایک ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ غلط فہمیاں ڈیولپ ہو جس سے لوگ ان کو ہائی فائی بڑا یہ وہ خاندان سماج وہ کرتے ہیں ایسی حرکتیں. تو لہٰذا یہ بہت غلط بات ہے یاد رکھیں. تو لہٰذا آپ کیا کریں جیسی آپ کو پتا چلے کہ خاندان میں آپ کے تعلق سے غلط فہمی پھیل رہی ہے اس کی وضاحت آپ کر لیں یاد رکھیں ٹھیک ہے.